اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی۔ پیچھے کے انوائرمنٹ جو ہے وہ بدل گئی، اور اس کے بدلنے کی وجہ جو ہے میں اس ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہوا ایسا کہ پیچھے کی انوائرمنٹ بدل گئی ہے، جگہ ہی بدل گئی ساری۔ میں اس کی تفصیلات تھوڑی سی بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس بار ویڈیو کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ میں بناتا ہوں ویڈیوز ہیلتھ اور جو پرسنل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ اور فائنینشیل ہیلتھ کے اوپر، جو پیسوں کی ہیلتھ اس کے اوپر بناتا ہوں۔ مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ابھی پاکستانی قوم اور خاص طور سے کراچی کی قوم نہیں جاگنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے ایک تجربہ ہوا ابھی ریسنٹلی کسی سے بات کرنے کا۔ وہ صاحب جو ہیں وہ کھا رہے ہیں کولیسٹرول کی میڈیکیشن تقریباً 8-9 سال سے پچھلے۔ تو ان سے میں نے ایسی ڈسکشن میں پوچھا کہ بھئی آپ یہ کولیسٹرول کی میڈیکیشن کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ان کا ایک جواب تھا، مختصر سا ڈاکٹر نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیوں دی جا رہی ہے دوا؟ کہنے گے کہ نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں سوال کر رہا تھا ذرا معلومات کرنے کے لیے کہ ان کی اپنی معلومات کس لیول کی ہے اس چیز کے اوپر۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھر اسٹیٹن کیا کرتی ہے؟ کہنے کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کیونکہ ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں اور 3 اسٹینٹ جو ہوتے ہیں اندر دل کے شریانوں کو کھولنے کے لیے وہ پڑ چکے ہیں، تو تمہیں اب اسٹیٹن کھانی ہے 20 ملی گرام ایوری سنگل ڈے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کا کولیسٹرول کا لیول کیا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ابھی جو پتہ نہیں چل رہی ہیں نا، میں اس کو وجہ بنا کے بیان کر رہا ہوں آپ کو ساری ویڈیو، کہ میں نے کہا اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے، چلیے آپ مجھے دکھائیے رپورٹ اپنی۔ تو انہوں نے مجھے رپورٹ اپنی بھیجی۔ میں نے کہا اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں، ایک تو اوور آل کولیسٹرول ہے، پھر LDL ہے، پھر HDL ہے، پھر ٹرائیگلیسرائڈ ہے، اور پھر VLDL ہے۔ میں نے کہا آپ کس کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ LDL از بیڈ کولیسٹرول۔ میں نے کہا کیا مطلب LDL بیڈ کولیسٹرول؟ کہنے کا پتہ نہیں۔ تو بات ساری یہ ہو رہی ہے اس وقت آپ کے سامنے کہ آپ اپنے ہیلتھ کے خود مالک بنیں۔ ڈاکٹروں کا یہ نہیں کہ میں ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 سال سے اسٹیٹن کھا رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کا فائنل جو ان کا کلیم ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے کچھ مہینے پہلے، اس میں ایک اور اسٹینٹ ان کا ایڈ ہو گیا ہے۔ تو میں ان کو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو 8 سال سے آپ اسٹیٹن کھا رہے ہیں اپنے کولیسٹرول اوور کرنے کی، اس کا کیا بینیفٹ آپ کو ملا؟ تو ان کا جواب بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں جو 8 سال سے اسٹیٹن کھا رہا ہوں تو اب مجھے کیوں ہارٹ اٹیک ہوا، کیوں مجھے ایک اور اسٹینٹ ڈالنا پڑا؟ کہنے کہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ تو بات ساری ہو رہی ہے گھوم پھر کر کہ اگر یہ دوائیں اتنی کام کی ہوتی ہیں اور اتنے سالوں سے چل رہی ہیں یہ اسٹیٹن نما دوائیں، تو اس وقت جو ہے ہارٹ اٹیک تو ایک طرح سے ختم ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ جہاں کہیں بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جہاں کولیسٹرول ذرا سا بھی اوپر نظر آتا ہے 200 سے اوپر، فوراً اسٹیٹن لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اگر اسٹیٹن اتنے کام کر رہی ہوتی تو دنیا میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک نیست و نابود ہو چکا ہوتا ہے بقول میڈیکل ٹیکنالوجی کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کولیسٹرول کی وجہ سے، اور کولیسٹرول میں LDL کی وجہ سے۔ تو LDL کو کم کرنے کے لیے انہوں نے دے دی ہے بھر کے اسٹیٹن کہ جی کھائیے آپ۔ چلو بھی LDL ان کا کم ہوا ہے بہت زیادہ، ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے ان کا 144 چل رہا ہے، بھائی 200 سے بہت نیچے، تو خوشی جشن۔ لیکن خوشی جشن کیا، یہ تو الٹا ابھی بھی ان کو جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ابھی بھی ان کو اسٹینٹ پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور یہ یہاں ہی نہیں، یہ ہر طرف ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ جو ہارٹ اٹیک ہیں کوئی کم نہیں ہوئے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور الٹا سا بھی ہو رہا ہے کہ اب ینگر جنریشن کی طرف ہارٹ اٹیک بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلپریٹ کچھ اور ہے، کہیں اور ہے، کوئی اور چیز ہے، اور ہمیں چکر میں لگا دیا کسی اور چیز کے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی معلومات، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلپریٹ کیا ہے، آنے والی ویڈیوز میں سب باتیں بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی نے اسٹیٹن کے پیچھے۔ ہمیں ایک طرح سے ڈبہ باندھ دیا گاڑی کے پیچھے، اور بھاگتے رہو، اس کے پیچھے بھاگتے رہو، کبھی ریچ نہیں کر پاؤ گے گاڑی کو۔ جیسے کتا اگر بھاگتا ہے نا، گاڑی کے پیچھے ڈبہ باندھتے ہیں ہم شور کرنے والا، کتا پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا، گاڑی تک نہیں پہنچ پائے گا، گاڑی چل رہی ہے آگے۔ تو یہ بات ہمارے ساتھ بھی کر دی گئی کہ اسٹیٹن میں ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ ہم بھاگے آ رہے ہیں بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے، بغیر کچھ جانے۔ تو اگلی ویڈیوز میں اب میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ہارٹ سے ریلیٹڈ اور اسٹیٹن سے ریلیٹڈ کچھ 2-4 ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ کو جاننے کا شوق ہے کہ آپ کس طرح سے ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اسٹروک سے بچ سکتے ہیں، تو آپ میری ویڈیو دیکھیے گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اسٹیٹن
اس کا لیے کیا کام کر رہی ہے یا کیا کام نہیں کر رہی، اور اگر یہ کام نہیں کر رہی تو کیا چیز کھانی چاہیے آپ کو، کیا چیز لینی چاہیے. یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں آنے والی ہیں، کیونکہ میرا فوکس اس وقت جو ہے نا ہیلتھ کے اوپر ہے. لیکن خدا کے لیے یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام سے وقت نکال کے کچھ یوٹیوب کی ویڈیو معلومات کے لیے دیکھیے، جانیے، سمجھیے، اپنی ہیلتھ کے بارے میں خود مالک بنیے، نہ کہ آپ نے اپنا اونرشپ جو ہے کسی ڈاکٹر کو دے دی ہے بغیر جانے پہچانے کے. وہ کیا کر رہا ہے، اس کے معلومات کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے تو بس یہ ہو گیا. آپ اپنی ہیلتھ کا خود مالک بنیے، خود اونر بنیے، خود پریزیڈنٹ بنیے اور اس کو کنٹرول کیجیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گوگل سے جا کے اپنا علاج شروع کر دیجیے، یہ نہیں، لیکن جو معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات کیجیے، جانیے کہ کیا ہے اور کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. پھر بعد میں دواؤں کے بارے میں بات ہوگی. ٹھیک ہے، پیچھے کی بات ہو جائے ذرا. میں نے فائدہ کیا تھا ویڈیو کے شروع میں، پیچھے کے معاملات جو تبدیل ہو گیا بتاؤں گا. فرنیچر تبدیل نہیں ہوا، پورا گھر ہی تبدیل ہو گیا ہے. میں بحریہ میں رہ رہا ہوں اور میں اصل میں ویڈیو بناتا ہوں رینٹ کے اوپر کہ آپ رینٹ پہ رہیے، گھر نہیں خریدیے. آپ نے پچھلی ویڈیوز اگر میری دیکھی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کتنا مشکل کام ہے، رینٹ ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرے جانا پڑتا ہے یہ وہ. یہاں پہ یہ حالات نہیں تھے میرے ساتھ کہ ہمارا رینٹ کا اگریمنٹ چلا تھا پچھلی لوکیشن کے ساتھ، کوئی پرابلم نہیں تھی. مارکیٹ میں آئے گھر، ہمارے پاس اطلاع آتی، گروپ میں ہم مختلف گروپ میں ممبر بنے، وہاں پہ آیا کہ جی گھر آپ کا یہ قریب میں بالکل ہمارا نیکسٹ ڈور کرتا کہ یہ کرائے کے لیے اویلیبل ہوا ہے. ہم نے کہا چلو بھی جا کے دیکھتے ہیں. جا کے دیکھا، ہمیں بہت پسند آ گیا یہ گھر. ہم نے کہا بھائی ان لوگوں سے، کیونکہ ابھی 1 سال پورا ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، ہم نیا رینیو کر رہے تھے، اپنا کانٹریکٹ ابھی رینیو نہیں ہوا تھا پوری طرح سے. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اب ہم نوٹس دے رہے ہیں اور ہم نئی جگہ پہ جا رہے ہیں. نیگوشیٹ کیا، بات چل گئی، بات بن گئی، ہمیں گھر بھی پسند آیا، نیگوسیشن کے جو ہمیں چیزیں تھیں، حالات تھے وہ بھی پسند آئے، تو ہم موو کر گئے. تو موو کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے 1 دن سے 2 دن کا کام. لیکن اس 1-2 دن کے مقابلے میں آپ اپنی زندگی یہ سوچ کے نہ روکیں ارے بھائی موو کرنا، گھر تلاش کرنا، یہ سب چیزیں کرنا کتنا مشکل کام نہیں. اگر آپ بنانا چاہتے ہیں مشکل بنائیے، نہیں بنانا چاہتے نہیں بنائیے. کم سے کم چیزیں رکھیے، زیادہ چیزیں جمع مت کیجیے. ہماری کم سے کم چیزیں جمع کرنے پہ بھی ہمیں پورا 1 دن لگ گیا موو کرنے میں، نیکسٹ ڈور سے اس گھر تک. لیکن اب اس کے بعد جو ہے بینیفٹس ہمیں بہت سارے ملیں گے. ابھی آپ انوائرمنٹ کو آپ کو گھر کا ٹور بھی کرائیں گے، دکھائیں گے بھی، اور قیمتیں بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں اگلی ویڈیوز میں. لگے رہیے، دیکھتے رہیے، جڑے رہیے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، لیکن یاد رکھیے اپنی ہیلتھ کا آپ نے خود مالک بننا ہے. کیونکہ اب میں آ رہا ہوں ہیلتھ کے اوپر بہت کام کی باتیں بتاؤں گا. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر ڈالیں. وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ کو جینوینلی ہیلپ کریں گی، ڈاکٹر والی باتیں نہیں، جینوینلی ہیلپ کریں گی. ٹھیک ہے نا؟ پھر ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اجازت دیجیے.